أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ کہ ہم اس دنیا کے اندر یا عالم برزخ کے اندر ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ اور اسی طرح وہ الٹے پھرائے جاتے رہے ہیں کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بعد بچپن جوانی بڑھاپا اور پھر موت اور موت کے بعد پھر عالم برزخ کا جو معاملہ ہے کہ جب انسان قیامت والے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو وہاں پر اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ میں دنیا کے اندر یا عالم برزخ کے اندر گویا جو ہے وہ چند گھڑی رہا ہوں کہ تھوڑا وقت جب وہاں پر گزارا ہے حالانکہ برزخ کی جو زندگی ہے وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں سال سے ہو سکے وہ لیکن اس کو لگے گا کہ جو مجرم لوگ ہوں گے جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم شاید دنیا کے اندر بس چند ہی گھڑی ٹھہرے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اسی طرح جب اللہ کے احکامات آئے تھے تو اس وقت بھی تم جو ہے وہ اسی طرح حقیقت کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے وقال الذين اوتوا العلم والایمان اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہیں علم دیا گیا اور ایمان دیا گیا لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث کہ اللہ تم ٹھہرے رہے اور اللہ کی کتاب کے مطابق اس دن کے دوبارہ اٹھائے جانے تک فهذا يوم البعث پس یہ ہے وہ یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون لیکن تم جو ہے وہ نہیں جانتے کہ جو اہل ایمان ہوں گے جن کو اللہ نے علم دیا ہے ایمان کی روشنی دی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ جو تم کہہ رہے کہ چند ایک گھڑی تو ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ جیسے اللہ نے فیصلہ کیا تھا اس کے مطابق جو ہے وہ تمہیں جو وہ رکھا اور آج کے دن تک جو ہے وہ اسی طرح رکھا اور آج جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا گیا تو یہ جو ہے وہ دن ہے آج کے جس دن جو ہے وہ حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ حساب کتاب ہونا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ پس اس دن لا ينفع الذین نہیں فائدہ دے گی ظلموا ظالم لوگوں کو معذرتهم ان کی معذرت ولا هم يستعتبون اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی کہ جو لوگ دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتے رہے لوگوں کا حق کھاتے رہے لوگوں پر ظلم کرتے رہے تو اس وقت کہا جائے گا اس وقت تو ظاہر ہے حقیقت جب سامنے آئے گی اس وقت تو وہ معافیاں مانگیں گی اللہ سے التجا کریں گی لیکن یہ کہا گیا کہ اس وقت معذرت کام نہیں آئے گی اس وقت کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ موت کے آنے سے پہلے ہے جو ہی موت کا فرشتہ آ گیا تو اس کے بعد جو وہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہو کہ وقت مقررہ سے پہلے اگر کسی نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا جیسے اگر ایک شخص مرنے سے پہلے اس نے جو وہ بے شک غیر مسلم بھی تھا
لیکن جو ہے وہ موت آنے سے پہلے اگر اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک جو ظالم ہے، اگر اس نے ظلم کیا ہے، لوگوں کا حق کھایا ہے، تو وہاں پر وہ اس کی کوئی معذرت کام نہیں آئے گی، یا کوئی بہانہ یا کوئی اور چیز جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھولا جائے گا، اور کسی بھی کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ سب کے لیے ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کل وہاں پر سب نے جو ہے وہ، یعنی اس ظلم سے مراد ایک تو وہ لوگوں کا حق کھانا ظلم و زیادتی ہے، لیکن یہ جو کفر و شرک ہے یہ بھی ظلم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جو لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو یہ تو سب سے بڑا ظالم ہے، کہ جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، تو کل وہاں پر ان کی جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر چیز کی مثال۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ان کے پاس آئیں ہماری نشانیاں تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا کہ ان انتم الا مبتلون، کہ یہ تو تم اپنے پاس سے جو ہے وہ گڑھ کر لائے ہو۔ ایک تو یہ بات کہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر ہر طرح کی مثال بیان کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کہ جو لوگ جو ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں وہ بات آ جائے اور جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں، شرک اور بت پرستی سے باز آ جائیں۔ جس طرح ہر طرح کی مثالیں اللہ نے دی تاکہ وہ لوگوں کے عقل کے اندر وہ سمجھ بات آ جائے، تاکہ وہ راہ راست پر آئیں اور جو شرک اور بت پرستی اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ دنیا کے حوالے سے بھی مثالیں دی، آخرت کے حوالے سے بھی، اور جس طرح ایک مثال ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو جن لوگوں کو، کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو پکارتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں یا کسی اور چیز کو، وہ تو اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اگر ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی کو بھی اڑا سکے۔ تو جو بے جان چیز ہے، جو خود جب وہ محتاج ہے، وہ کیسے جو ہے وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تو جو سمجھنے والا ہوتا ہے وہ ان مثالوں سے جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے۔ انسان کو، اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دے کر ایک ایک چیز کو جو ہے وہ سمجھایا ہے، لیکن جو ماننے والے ہیں وہ تو ایمان لے آئے، لیکن جو لوگ ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نشانیاں لے کر آئے، اگر ان کے پاس ساری نشانیاں بھی لے کر آ جائیں پھر بھی وہ کہیں گے کہ یہ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ گڑھ کر لائے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر لائے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی کہ جو علم نہیں رکھتے یا جو ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو بندہ ساری حقیقت دیکھنے کے باوجود بھی ایک ایک چیز جب اس کے سامنے ہو، اللہ کی کائنات کی نشانیاں، لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا ہے تو گویا وہ ہٹ درمی اختیار کرتا ہے، وہ ضد اور انا کی وجہ سے جو بات کو نہیں مانتا، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اوپر جو ہے اللہ مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو جو ہے راہ ہدایت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے ہٹ درمی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ انسان ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، لیکن غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے، اور غلطی پر معافی مانگنا یہ انسان کا کام ہے، اور اللہ کی جو ذات ہے وہ معافی مانگنے پر، توبہ اور استغفار کرنے پر معاف کر دیتی ہے۔ لیکن اس طرح جو ہٹ درمی اختیار کرے گا تو پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ بھی بند ہو سکتا ہے۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کیجئے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ برحق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور ہرگز آپ کو یہ ہلکا نہیں پائیں گے وہ لوگ کہ جو آپ پر یقین اعتماد جو ہے وہ نہیں رکھتے۔ کہ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا تھا کہ اہل ایمان تک بھی یہ بات پہنچے کہ آپ صبر کیجئے، کہ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی تو اس وقت کے جو حالات تھے وہ بڑے سخت تھے، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا اس کو سخت سزاؤں سے گزرنا پڑتا تھا،
اور ظاہر یہ ایک آزمائش جو ہوتی ہے یہ اہل ایمان کے لیے کہ تاکہ وہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں یا نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش جو ہے وہ ضرور آئے گی، اس میں دیکھا جائے گا کہ کون جو ہے وہ اس آزمائش کے دوران ثابت قدم رہتا ہے. تو لہٰذا آپ صبر کریں گے تو اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے. اور جو لوگ آپ کو اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں یہ مت سمجھیں کہ وہ جو ہے وہ آپ کو ہلکا پائیں گے. یعنی جب آپ ثابت قدمی کے ساتھ، جب آپ پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اپنی اس بات کے اوپر قائم رہیں گے تو پھر آپ کو کوئی بھی جو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا ہے. پھر وہ ثابت قدمی کی وجہ سے وہ دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ آپ کو جو ہے اپنے مقصد اور منشا سے جو ہے پیچھے ہٹا سکیں. یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کا کام کریں تو اس کے اوپر ثابت قدم رہیں تو اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی. اس لیے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اس وعدے کے اندر ذرا برابر جو ہے وہ شک نہیں ہے، اور وہ وعدہ حق ہے اور پورا ہو کر رہنے والا ہے. تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس دنیا کے اندر جو اچھے کام کرے گا کل آخرت میں وہی سرخرو ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ایک چیز کی جو مثال بیان کر دی ہے. اس پر جو غور و فکر کرے گا، اس کے اوپر جو عمل کرے گا تو اسی کے لیے اللہ نے کامیابی بھی رکھی ہوئی ہے. آج ہم دنیا کے سب علوم حاصل کرتے ہیں لیکن قرآن کو اسی طرح اگر ہم پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے دنیا کی اور آخرت کی ساری حقیقتیں جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق